الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ ترجمہ، اور اس جب یا جس وقت اخذنا ہم نے لیا میثاق کا وعدہ بنی اسرائیل سے یعنی یہودیوں سے، اور جس وقت ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون نہ تم عبادت کرو الا مگر اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، اور بھی ساتھ والدین احساناً اچھا حسن سلوک، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، وذی القربہ اور قریبی رشتہ داروں سے، والیتامى اور مسکینوں سے، والیتامى اور یتیموں سے، والمساکین اور مسکینوں سے، وقولوا للناس اور قولوا کہو للناس لوگوں سے، حسنا اچھی بات اور لوگوں سے اچھی بات کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا مگر قلیلا منکم تم میں سے تھوڑے سے، پھر تم سارے کے سارے پھر گئے، الا قلیلا منکم مگر تم میں سے تھوڑے سے جو اللہ کے حکم پر یا اللہ کی اطاعت پر کاربند رہے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم اعراض کرنے والے ہو اور تم منہ پھیرنے والے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے ایک اور وعدہ لیا ہے، اور جو وعدہ لیا اللہ رب العزت اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے ایک کام نہ کرنے کا وعدہ لیا ہے۔ وہ کام کون سے ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام آپ نے بالکل نہیں کرنا، وہ ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ کیوں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا؟ وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور جب اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے تو اس بات پہ اللہ رب العزت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، جب اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کیا جاتا ہے تو کائنات میں اس سے بڑا ظلم، کائنات میں اس سے بڑا گناہ، اور کائنات میں اس سے بڑا فسق اور فجور کوئی نہیں ہے۔ آگے آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے سارے وہ احکام بیان فرمائے ہیں جو کرنے کے ہیں، جو کرنے والے کام ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہاں قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر جہاں اللہ رب العزت اپنی اطاعت اور فرما برداری کا حکم فرماتے ہیں، وہیں اللہ رب العزت والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا بھی حکم دیتے ہیں۔ اسی لیے یہاں بنی اسرائیل کو بھی اللہ رب العزت نے شرک نہ کرنے کا اور پھر ساتھ ہی حکم دیا کہ جو تمہارے والدین ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بہت ساری اور جگہوں پر بھی اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا،
کہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے کہ صرف اسی رب کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کائنات میں اگر اللہ رب العزت کی ذات کے بعد کوئی فرما برداری کی مستحق ذات ہے تو وہ والدین ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، اور پھر اگر والدین کے بعد کوئی حسن سلوک کا حقدار ہے تو وہ قریبی رشتہ دار ہیں، اور قریبی رشتہ دار چاچو، ماما، تایا، اور اس طرح جو بہت والدین سے اور دونوں طرف سے، یعنی والد سے کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے جو قریبی عزیز ہیں، جو ان کے بہن بھائی ہیں، ان سے حسن سلوک رکھنا، ان سے نرمی سے پیش آنا۔ والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آپ کے گلی محلے میں، آپ کے عزیز و اقارب میں، آپ کے رشتہ داروں میں جو بچے یتیم ہو گئے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ والمساکین، اور وہ لوگ کہ وہ بچے جن کے والد اور والدہ دونوں فوت ہو چکے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آگے اللہ رب العزت نے جو کرنے کا کام بنی اسرائیل کو کہا وہ یہ تھا کہ ہمیشہ لوگوں سے اچھی طرح بات کرنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، زبان سے مندہ مت بولنا، ہمیشہ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ اور ویسے بھی امت محمدیہ میں تو اللہ رب العزت نے ارشاد وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا اخلاق ہی اخلاق ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں پیغمبر عطا فرمایا ہے وہ پیغمبر ہی سراپا اخلاق ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ پھر آگے جو کرنے کا حکم ہے وہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کا حکم قرآن مجید میں 700 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے، اور جہاں اللہ رب العزت نماز کا حکم دیتے ہیں وہیں ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ یہ پچھلی امتوں اور شریعتوں سے چلتے آ رہے ہیں، یہ دو حکم ایسے ہیں جو پچھلی امتوں میں بھی موجود تھے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر اللہ رب العزت ایک شکوہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے کہ پھر میری یہ باتیں سن کر، میرے یہ حکم سن کر، میں نے تمہیں تورات دی، میں نے تمہیں موسیٰ جیسا پیغمبر دیا، میری یہ ساری باتیں سن کر پھر تم میں سے بہت سارے اس وعدے سے پھر گئے اور بہت کم لوگ جو ہیں وہ میری اطاعت اور فرما برداری میں باقی رہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پھر تمہاری حالت یہ ہو گئی کہ تم اپنے ہی رب سے منہ موڑنے والے ہو گئے۔ تو یہ سارے کے سارے احکام جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے امت محمدیہ کو بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔